This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول گر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ ناظرین، 14 اگست کے حوالے سے 75ویں یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر مکس نیوز کا خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ اور آج ہمارے پروگرام میں معزز مہمان، ممتاز ماہر تعلیم، معروف علمی اور ادبی شخصیت، پاکستان ٹیچرز فورم کے سابق مرکزی جنرل سیکرٹری، مدیر خبرنامہ سہمائی پاکستان ٹیچرز فورم، سینٹرل ڈگری کالج ملتان کے علمی اور ادبی مجلے ارمغان کے مدیر اعلیٰ، انتہائی مشفق و محب، ملنسار و غم گسار، بزرگ دانا و بینا، جناب پروفیسر میاں غلام رسول عباسی کو اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ میاں صاحب، 14 اگست کے حوالے سے مکس نیوز کے خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکس نیوز کے ملک محمد اقبال ویس روح رواں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، آمین۔ ہمیں وطن کی خدمت کرنے کی ہمت دے، ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں اس وطن کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی وہ تیار رہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میاں صاحب، ایک ربائی آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں کہ سنو اے ساکنان بزم گیتی، سنو اے ساکنان بزم گیتی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، غلامی کی حیات جاوداں سے۔ راجہ صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں، زندگی کے معاملات پر غور کریں تو سب سے اہم بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہماری زندگی کی آزادی ہے۔ واہ۔ ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے زندگیاں گزاری ہیں اور انہیں آزادی کے لیے جانیں قربان کی ہیں۔ جی۔ آزادی رقموں سے نہیں ملتی، دولت سے نہیں ملتی، زمین دینے سے نہیں ملتی، یہ جسم کا لہو دینے سے ملتی ہے، جان قربان کرنے سے ملتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اسپارٹا کی بڑھیا کے نام سے ایک سبق ہوتا تھا ہماری کتابوں میں، اس پر دشمن نے حملہ کر دیا۔ اس بڑھیا کے 4 بیٹے تھے، اس نے 3 بیٹے جنگ میں بھیج دیے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ دشمن کا پلڑا بھاری ہے تو اس نے 4تھا بیٹا بھی بھیج دیا۔ پھر وہ انتظار کرنے لگی اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ایک شاہ سوار آ رہا تھا، راستے میں اسے روکا تو کہتی ہے مجھے بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے۔ تو وہ آدمی خاموش رہا۔ بڑھیا نے پوچھا میں آپ سے پوچھتی ہوں جنگ کا کیا حال ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو پھر بھی وہ خاموش رہا۔ تو بڑھیا نے ڈانٹ کر پوچھا جنگ کا حال کیوں نہیں بتاتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ تو بڑھیا نے کہا میں نے بیٹوں کا حال نہیں پوچھا، میں نے جنگ کا حال پوچھا ہے۔ اس نے کہا اسپارٹا جیت گیا ہے۔ اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا میرے بیٹوں نے جان دے کر اسپارٹا کو حاصل کر لیا ہے، میرے بیٹے زندہ ہیں، یہ آزادی کی قیمت ہے۔ اس طریقے سے جن قوموں نے آزادی کے لیے جانے لہو قربان کیا ہے وہ ہمیشہ آزاد۔ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ اس وقت حل ہوگا جب ہم اس کی جانوں کی قربانی دیں۔ جی، جزاک اللہ۔ میاں صاحب، آپ نے جو بات کی یقیناً اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غم زدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ اچھا میاں صاحب، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بنتا تو آج ہمارے کیا حالات ہوتے؟
گزارش ہے جی، اگر یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہ بنتا، ہم کہتے خدا کا شکر ہے پاکستان بن گیا ہے، اور اس میں 2-3 نام اتنے اہم ہیں، ان کے بغیر ہماری تاریخ مکمل نہیں ہوتی، پاکستان کا نام مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال کا نام آتا ہے، جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، اس پر لفظ پاکستان نہیں تھا، صرف خیال بتایا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمان گزارا نہیں کر سکتے، ان کی عبادت میں، ریاضت میں، میل جول میں بڑا فرق ہے۔ پھر ہم نے دیکھا یا پاکستان بڑے تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کا خطرہ بھی نہیں ہوا تھا، اگر مسلمان وہاں رہتے تو نہ جانے کیا ہوتا، برابر ان کی سوچ تھی، اس سوچ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 3 سال کے بعد چودھری رحمت علی نے تجویز کیا اس کا نام پاکستان ہوگا، اور اس کی عظمت دیکھیے کہ آج اس کی قبر لندن میں ہے اور نیم پلیٹ لگی ہے، اس پہ لکھا ہے خالق لفظ پاکستان۔ واہ۔ تیسرے آدمی اس میں آتے ہیں محمد الجناح، ان کی ساری زندگی قانون میں، دیانت میں، شرافت میں، محنت میں گزری ہے، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، صدیوں تک بھی مسلمان اس کا شکریہ ادا کرتے رہے تو شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ صحیح فرمایا۔ اس نے اتنی قربانی دی ہے، اتنی محنت کی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ پاکستان کے حاصل کرنے میں اور پھر پاکستان کو مضبوط کرنے میں گزرا ہے۔ میں اس کی عظمت کی بات بتاتا ہوں، پاکستان بن گیا اور 4 اگست میں 3-4 سال تک کسی ملازم کو تنخواہ کے 1 پیسہ نہیں ملا، خزانہ میں کوئی پیسہ نہیں تھا، تو درخواست کی گئی ان سے نیا سال شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا، قائد اعظم نے کوئی سوچا اس اچھا یہ بات کہہ کر، تو انہوں نے ایک لیٹر تیار کیا کراچی کے 3 بڑے امراء کے نام، ایک ہی عبارت تھی، اور صرف ان سے یہ کہا کہ کل آپ مجھے اتنے بجے دفتر میں ملیں، تو چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوگا، تو اسی وقت مقررہ وقت پر وہ تشریف لائے، ملے، حال احوال ہوا، گپ شپ لگی، تو قائد اعظم نے ان کے سامنے صرف 2 جملے بولے تھے کہ آپ نے پاکستان بنانے میں ہماری مدد کی ہے، اب آپ اس کے چلانے میں ہماری مدد کریں۔ واہ 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 واہ۔ تینوں آدمی نے جیب سے چیک بکیں نکالی، دستخط کیے اور انہیں چیک دے دیا، واہ، بلینک چیک دے دیا، بلینک چیک دے دیا خالی۔ واہ۔ تو قائد اعظم نے ان کی حیثیت کے مطابق پیسے لکھے، وصول کیے، پچھلا سارا خرچہ لکھا، مشرقی پاکستان تک۔ واہ۔ ایسے لگا کہ یہ سارا خزانہ جو تھا قائد اعظم نے اپنی جیب سے نکالا ہے، اس آدمی کی ذات کا یہ اثر ہوتا تھا، واہ واہ۔ اس کی دیانتداری، اس کی محنت، اس کی شرافت، اس کی راست گوئی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جھوٹ کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ بیمار تھے وہاں یہ کوئٹہ میں، تو پنجاب کے ایک سیکٹری ان سے ملنے گیا، 3 دن تک قائد اعظم نے ان سے ملاقات نہیں کی، تو آخر کار اس نے فاطمہ جناح سے کہا، ان سے کہیے مجھے ملے، میں نے کوئی ضروری باتیں کرنی ہیں، تو قائد اعظم نے فرمایا میں اس شخص سے نہیں مل سکتا، اس نے میرے سامنے ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ان کی یہ عظمت ہے، آج قوم انہیں سلام کرتی ہے، آج ہمیں آزادی کا وقت ملا ہے، ہم سانس لیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ قائد اعظم ہم میرے سامنے۔ میاں صاحب، کچھ ناعاقبت اندیش لوگ، خصوصاً نسل نو، مختلف پروگراموں میں نے سنا، ان کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوتا ہے وہ ناشکری کا جملہ کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ ذرا اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ انہیں ایک تو جب سے ہماری تاریخ اور جغرافیہ اور یہ چیزیں سلیبس میں نہیں ہیں، لڑکوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کسی کا نام اگر جانتے انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہاں پیدا ہوئے، یہ اس کی تاریخ کی پیدائش کیا ہے، یا اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہونی چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ قطعاً ایسی بات نہیں، یہ نصاب کی کمزوری ہے، ایسی چیزیں انہیں پڑھی نہیں ہے تو وہ سوال کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اگر پاکستان نہ بنتا تو ہمارا یہ حشر ہوتا جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بالکل بالکل ایسا ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور پھر یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے کہ پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اور کیسے حاصل ہوا ہے پاکستان۔ تو اب یہ خدا کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے تو آپ کشمیر چلے جائیں، وہاں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، انڈیا واپس چلے جائیں، وہاں مسلمان ہیں، آپ کی عزت مل جائے گی آپ کو۔
آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو پتہ یہ آزادی کیا ہوتی ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے. واہ واہ واہ، صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ نصاب میں کمی ہے، جان بوجھ کر کی جا رہی ہے نئی نسل کو محروم رکھنے کے لیے. تو آپ کیا خیال کرتے ہیں، آپ ممتاز ماہر تعلیم ہیں، کہ نصاب میں جو تبدیلی ہے کیا یہ اغیار کے کہنے پر کی جا رہی ہے، کوئی سازش ہے نسل نو کے خلاف یا ہمارے پاکستان کے خلاف؟ حالانکہ جو لوگ بڑھا رہے ہیں نا نصاب جی پاکستان کا طلباء کے لیے، وہ خیر خواہ نہیں ہے. جب سے تختی ختم ہوئی ہے لڑکوں کی املا خراب ہو گئی ہے. وہ دنیا لکھتے ہیں نون کو نہ ڈال دیتے ہیں. عورت الف کے ساتھ لکھتا ہے، 12ویں جماعت کا لڑکا لفظ یہ نہیں لکھ سکتا. یہ کس کا قصور ہے؟ انہیں املا لکھنی نہیں آتی. یہ تختی چھوڑ کر کیا فائدہ ہوا ہے تختی چھوڑنے کا؟ پھر نہ ہمارے پاس تاریخ ہے نہ ہمارے پاس جغرافیہ ہے. لڑکا کیا اب ایک ہی سوال پڑھایا جا رہا ہے انہوں، وہ آتے ہیں ساری زندگی ایک ہی سوال پڑھتے ہیں. پاکستان کے مقاصد بتائیں، پاکستان کی تاریخ بتائیں، پاکستان کے لیے قربانیاں بتائیں. عورتوں نے قربانیاں کتنی دی ہیں؟ اور ایک 14 اگست کو فنکشن ہوا تھا تو وہ ایک آدمی 2 آدمی وہاں بیٹھے تھے، جو ہم نے قربانیاں دی. میری بہن گم ہو گئی تھی، یہ میں اس میں موجود تھا، میں نے بھی گفتگو کی تھی. میری بہن گم ہو گئی تھی، 5-6 سال کی تھی، اپنی انگلی پکڑی ہوئی تھی. وہ بہن ہمیں آج تک نہیں ملی. اپنے یہ بہن کی قربانی دی. اور اسی طرح 2-3 آدمیوں نے باتیں کی کہ ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں. ماں باپ جو مار گئے وہ تو ہو گئے نا، یہ قربانی تو دنیا سے ختم ہو گئے. البتہ جو قربانی ہم نے یہ دی ہے ہماری نسل بھی نہیں بھول سکتی. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ 14 اگست کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز
और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता फुलायर डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल इठे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम नाज़रीन, एक शेर आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ कि मिसाल शम्मे फरोज़ां है खूब 14 अगस्त। मिसाल शम्मे फरोज़ां है खूब 14 अगस्त और किताब दिल पे दरख्शां है खूब 14 अगस्त। मियाँ साहब, जब पाकिस्तान बना तो आपकी उम्र कितनी थी और आप कहाँ रिहाइश पजीर थे, और उस वक्त के हालात और वाक़यात आपके जहन में हों तो वो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जब बना है, पाकिस्तान बनने से पहले मेरी पैदाइश हुई थी। मैं 30वीं जमात में पढ़ता था, लोअर मिडल स्कूल था। उसके हेडमास्टर का नाम मुझे आज तक याद है, कांशी राम था। कांशी राम मुसलमान हिंदू पढ़ाते थे, मुसलमान भी पढ़ाते थे, हिंदू भी पढ़ाते थे। ये किस इलाके की बात कर रहे हैं? जिला जंग की बात कर रहे हैं। जिला जंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, त्रिमो हेड के साथ। अच्छा अच्छा, जी हाँ, मुसलमान उस्ताद भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन एक बात, हम छोटे छोटे थे, हमने कभी उन्हें झगड़ते हुए, लड़ते हुए, ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा। मुसलमान लड़के अपनी रोटी साथ लाते थे, दोपहर को खाते थे, हिंदू भी खाते थे, हिंदुओं का भी झगड़ा नहीं हुआ, दोस्ती। फिर अचानक हमें पता चला कि पाकिस्तान बढ़ रहा है। अच्छा, शो पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम आने लगा। हम बहुत खुश हुए। हम पूछते थे पाकिस्तान कैसे बना था। हिंदू यहाँ से हिंदुस्तान चले जाएंगे और वहाँ के मुसलमान जो है यहाँ आएंगे।
یہ باتیں اس وقت جو ہم سنتے تھے آج تک ہمارے دل کے گوشے میں موجود ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں نے بہت قربانی دی ہیں، یا مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا لوٹا، لیکن ہمارے علاقہ میں یہ ایسا کام نہیں ہوا۔ ہندو ایک جگہ پہ سارے جمع ہو گئے، مسلمانوں نے اس کا تحفظ کیا، وہاں کچھ عرصہ رہے، ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے رکھا، پھر وہ ہندو یہاں سے چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد مسلمان آ گئے، تو پھر ہم انہیں غور سے دیکھتے تھے، بھائی یہ مہاجر ہیں، یہ ادھر سے آئے ہیں، یہ جو ہندو مکان چھوڑ گئے تھے انہوں نے اس میں رہنا شروع کیا۔ اچھا، پھر ایسا ایسا وہ لڑکے بھی آئے، ہم ان کے واقف ہو گئے۔ لیکن یہ دیکھتے ہیں، اب ہم سوچتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہے، ہندو چلے گئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں، یہ سارے ایک جیسے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ سنتے تھے مسلمان فوت ہوتا ہے تو اسے قبرستان میں لے جاتے ہیں، ہندو فوت ہوتا ہے تو اسے آگ لگاتے ہیں، اسے جلاتے ہیں، مسلمان بیچارے ڈرتے تھے۔ تو وہ کم از کم وہ خوف، اور پھر ان کی پوجا پاٹ، ہندو عورتیں درختوں کی پوجا پاٹ کرتی ہیں، جانوں کی پوجا پاٹ کرتی ہیں، جہاں بیٹھتی ہیں اس جگہ کو سجدہ کرتی ہیں، ان کی وہ عبادت ہوتی تھی۔ اور مسلمان جو بیچارے ان پڑھ کمزور تھے وہ سوچتے تھے پتہ نہیں یہ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں۔ کم از کم ان کے جانے کے بعد مساجد آباد ہوئی ہیں، اللہ کا نام بلند ہوا ہے، لاؤڈ اسپیکر لگے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، یہاں کوئی غیر مسلم نہیں ہے ایسا جو مسلمانوں کا دشمن ہو۔ جتنی غیر قومیں، چاہے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، یہ ہندو سب سے زیادہ مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ ہم جو تاریخ دیکھ رہے ہیں، روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں خبریں کشمیر کی یا انڈیا کی، مساجد کو گرا رہے ہیں۔ اگر یہاں پاکستان نہ بنتا اور قائد اعظم جیسے لوگ، علامہ اقبال جیسے لوگ دنیا میں نہ آتے تو ہمارا یہی حال ہوتا کہ اب انڈیا میں یا کشمیر بھی ہو رہا ہے۔ یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پاکستان دیا، اور پاکستان میں ہمیں اتنی نعمتیں جو ہیں وہ میسر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ چھوڑ کر جو بڑے یہ اس کی تاریخ ہے، قائد اعظم کا نام آتا ہے اور علامہ اقبال کا نام آتا ہے، ان سے کوئی بڑا انسان نہیں گزرے۔ اچھا، جب آپ تیسری یا چوتھی جماعت میں تھے، پاکستان بنا، تو پہلی دفعہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام کب آپ نے سنا اور کس کی زبان سے سنا؟ ہم اس وقت سنا تھا۔ اچھا، اس وقت ہم نے سنا تھا پاکستان بڑھنے والا ہے، پاکستان بنے گا، قائد اعظم کا نام سنا تھا۔ اچھا، قائد اعظم کا نام سنا تھا، دیکھا تو نہیں تھا۔ قائد اعظم کا نام تھا، علامہ اقبال کا نام تھا۔ اچھا اچھا، تو اس وقت علامہ اقبال چونکہ 1938 میں فوت ہوئے تھے، لوگ زیادہ جانتے تھے اقبال کی عظمت کو، اور جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اگر علامہ اقبال نہ ہوتے تو پاکستان کا تصور کون پیش کرتا۔ قائد اعظم پہلے کانگریس میں شامل تھے، جب انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی تو اس طرف آ گئے، اور سب سے زیادہ قائد اعظم کو گائیڈ کیا ہے علامہ اقبال نے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سن 1934-35 کی بات ہے، نہرو قائد اعظم علامہ اقبال سے لاہور ملنے آئے۔ اس وقت مسلم لیگ کا زور تھا، تحریک چل رہی تھی کہ ایک نیا ملک ہونا چاہیے، اور ایسے بیٹھے بیٹھے نہرو علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ میرا ایک مشورہ ہے، مسلم لیگ کی باغ ڈور آپ سنبھال لیں، قائد اعظم سے بہتر ہوگا۔ اچھا، تو قائد اعظم نے کہا میں قائد اعظم محمد جناح کا ادنا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادنا غلام ہوں۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ اور پاکستان بننے کے بعد جواہر لال نہرو کی بہن وجے لکشمی، غالباً اس کا نام آتا ہے، اس نے کہا تھا قائد اعظم کی عظمت بتاتے ہوئے، اس نے کہا کہ اگر پاکستان کے پاس 100 گاندھی، 1000 گاندھی، 1000 پٹیل، 1000 ابوالکلام آزاد ہوتے اور اکیلا قائد اعظم کانگریس میں ہوتا، کبھی ملک تقسیم نہ ہونے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ۔ قائد اعظم کی عظمت کو اس نے اس طرح بیان کی، جب پاکستان بن گیا اس نے کہا تھا کہ نہرو کی بہن تھی وجے لکشمی، اس نے کہا تھا کہ اگر اکیلا قائد اعظم ہوتا تو کانگریس میں ہوتا اور یہ سارے لوگ
मुस्लिम लीग में होते तो हिंदुस्तान को तकसीम न होने देता। गोया यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है। तेरा एहसान कैद आज़म का एहसान है। और कैद आज़म की बयानदारी, कैद आज़म की सच्चाई, उलुल अज़्मी, बहादुरी, कहीं एक जगह पे भी पता नहीं चलता कि कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, उनका मज़ा भी बड़ा शानदार था, कभी कभी शानदार बात करते थे। इलेक्शन हो रहा था, 1940 की बात है, एक मुसलमान आया और कैद आज़म से कहता है कि मैं आपको वोट नहीं देता, आप शिया हैं। तो उन्होंने शानदार जवाब दिया, हाँ मैं शिया हूँ, मुझे वोट न दे, आप गांधी को वोट दे, गांधी को वोट दे, वो सुन्नी है। अल्लाह, यानी उनकी हंसी मजाक की बात आज तक मशहूर है। कभी उन्होंने सच्चाई के खिलाफ बात नहीं की, कभी कोई लोग आए कैद आज़म से मिलने के लिए, शाम के वक्त उन्होंने अपने कमरे में उससे इबादत करते हुए और रोते हुए देखा। और ख़ास तौर पे मज़हब के साथ जो उनका लगाव है, दिलचस्पी है और मोहब्बत है, उनकी ख़ास बातों से अंदाज़ा होता है। कभी कोई बात इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ उन्होंने नहीं की। हत्ता कि जब उनका इंतकाल हो गया तो लोग परेशान हुए कि अब जनाजा कौन पढ़ाए। तो लियाकत अली खान ने कहा था, उनकी वसीयत है कि मेरी नजमात जना मौलाना शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाएंगे। वाह वाह वाह। सब लोगों को पता चल गया कि वो तो बहुत बड़ी सुन्नी है। और उस वक्त वो तमाम उलमा से अहले सुन्नत में सबसे बड़े वो थे। मेरी नमाज जनाजा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाएंगे। और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और नजर पढ़ने के बाद उन्होंने बात की, अरे औरंगजेब आलमगीर के बाद आज एक अजीम मुसलमान दुनिया से रुखसत हो रहा है। अल्लाह, औरंगजेब आलमगीर के बाद आज एक अजीम मुसलमान दुनिया से रुखसत हो रहा है। वाह वाह वाह। अगर मुझे इजाजत दें तो आफ्ताब अदब हज़रत डॉक्टर आसी करनाली रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर यहाँ मैं कोट करूँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए, अकीदतन हदियतन के बदन महताब जैसा, कद्दो कामत कहकशां जैसा। जी जी जी, बदन महताब जैसा, कद्दो कामत कहकशां जैसा, और हमारे मुल्क में एक आदमी था आसमां जैसा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। आसिफ करनाली की क्या बात है जी, उसकी शायरी। अच्छा हुजूर, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे, पाकिस्तान बना, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, काफिला दर काफिला पाकिस्तान आए, लुटे पिटे, फिर अलाटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत से लोग आज भी शाकी हैं कि वो जो वहाँ से कागजात लेकर आए थे जिसके ज़रिए उनको अलाटमेंट होनी थी, उनका हक उन्हें नहीं मिला और दीगर लोगों ने उसमें जो है वो तरमीम करके ज़मीनें, मकानात, जायदाद अपने नाम करा ली। क्या ये ज़्यादती नहीं है? ये ज़्यादती है। इसमें मुसलमानों के साथ जो छोड़ के आए हैं, या कागजात मुकम्मल नहीं है, या वो कमज़ोर थे, हिम्मत हार गए, उन्होंने एहतजाज नहीं किया, उन्होंने वो हिम्मत नहीं थी कि वो अदालत में जाएं। अब या पढ़े लिखे नहीं थे, चोरियों की हालत थी, चोरियों के मतलब में लूटा, 20 मकान का कब्जा किसी ने कर रखा है, 20-20 साल तक केस चलता है और फिर फैसला होता है। उस वक्त अपने मकान को नहीं छोड़ते लोग। जब उनके इतने हकूक थे, ज़मीन थी, मकान थे, सब कुछ छोड़ कर आए और उन्हें बात को छोड़ दिया। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कुछ हुकूमत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लिए ज़्यादा हिम्मत से काम नहीं लिया, या वो बिक गए, कमज़ोर हो गए। बहरहाल उसमें ये थोड़ा सा अंतर शामिल होता है कि अगर हुकूमत चाहे इतना रकबा छोड़ा है आपने और डीसी कह दे पटवारी से कि ये आपने देना है, तो किसी की मजाल नहीं है। किसी की क्या मजाल है, किसी क्या मजाल। नाज़रीन, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर के जहर भी कभी करता है कार तरियाकी। ये हकीकत है कि आज भी बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारी फैमिलीज़, उनके बच्चे इस बात पर शाकी हैं कि वो जो जायदाद हिंदुस्तान में छोड़कर आए, जिसका क्लेम यहाँ मिलना था, जिसके कागजात भी वो लेकर आए, लेकिन यहाँ मुकामी तौर पर कुछ अफसरों ने, कुछ लोगों ने, कुछ सियासी समाजी लोगों ने मिलकर उन्हें उनकी जायदाद से, कीमती पूंजी से महरूम कर दिया। और आज भी वो शाकी हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ और वो जुल्म किसी न किसी अंदाज में आज भी हो रहा है। और ये जो फोरम है हमारा मक्स न्यूज़ का, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं और बुलंद करते रहेंगे। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाअल्लाह मियाँ गुलाम रसूल अब्बासी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला 14 अगस्त के हवाले से जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. वेलकम बैक नाज़रीन। एक रुबाई पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि हजार शुक्र के सजदे करोड़ तस्बीहात, हजार शुक्र के सजदे करोड़ तस्बीहात, बड़े सुकून से जारी हैं अपनी तहरीकात, और फ़ज़ाए हब्स में होती ना कोई दिल की बात, फ़ज़ाए हब्स में होती ना कोई दिल की बात, और खुशी खुशी यहाँ सब कर रहे हैं तशरीहात। माशाल्लाह। तो मियाँ साहब, हम जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, पाकिस्तान के बारे में बातें हो रही हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का राग अलापा जा रहा है। खुदा न खास्ता हम इंडिया में होते तो आपका क्या ख्याल है कि हम इतनी दिल जमई से अपने मुल्क के बारे में कोई बात कर सकते थे? हम एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। हम में से कई ऐसे लड़के नौजवान हो जाते, उनका खतरा भी न हो सकता। कई मुसलमान मस्जिद में न जा सकते। जब आज हम देख रहे हैं कि वो आखिर में पता है किसी न किसी की इबादत करते हैं तो मसाजिद गिरा रहे हैं, कत्ले आम है। अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में होता तो मुसलमानों का अंजाम यही होता, बदतरीन सूरत हाल होती है, रोटी के लिए तरसते। सही कह रहे हैं। अच्छा मियां साहब, हमारी नस्ल नौ उसे सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, गैर मुल्की अगयार हैं। अच्छा, फिर इंडिया की तरफ से जो मीडिया वार हो रही है वो भी असरअंदाज हो रही है। फिर मोबाइल ने रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी। तो नस्ल नौ को नज़रिए पाकिस्तान से रोशनास कराने के लिए बतौर उस्ताद आप क्या समझते हैं कि हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? ये बड़ी आसान सी बात है जी। एक तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख है। जब अगस्त का महीना आता है तो तमाम लोगों के नाम लोगों को बताते हैं, इन्होंने तारीख में हिस्सा लिया था। वो 1940 में असम्बली मीटिंग हुई थी, जलसा हुआ था, करारदाद पाकिस्तान हुई थी। हम साल के बाद उन्हें बताते हैं, साल में क्यों नहीं पढ़ाते? ये चीज़ें कोर्स में क्यों नहीं है? जिन लोगों के अब इस वक्त ये डायमंड है और हम उसकी तारीफ मना रहे हैं, टीवी पे रोजाना नाम आते हैं उन मुसलमानों के जिन्होंने मुसब्दे तैयार किए थे, कायद-ए-आज़म के साथ खड़े थे, उनके नाम नहीं बताते। जब ये हम खुद उनसे छुपाते हैं, इस नस्ल को क्या पता है? आप पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, उन लोगों को, लड़कों को, तालिब इल्मों को अपने मुल्क से, अपने वतन की चीज़ों से ज़्यादा लगाव होता है, उसकी बातें ज़्यादा करते हैं। हम अपने मुल्क की बात नहीं करते, हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं। हमें जापान का कपड़ा अच्छा लगता है, कलम दूसरे मुल्क का अच्छा लगता है, हमारे मुल्क की बनी हुई चीज़ में क्या खूबी है हम वो तो बताते नहीं हैं। हमने सारी चीज़ें नौजवान नस्ल से छुपा रखी है। उन्हें किसी बात को बताएंगे, पाकिस्तान पर मजमून लिखो, 10वीं जमात का लड़का 10 जुमले नहीं लिख सकता। अच्छा, इसमें असातिज़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। मीडिया जो है उस पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि लोग मुतासिर होते हैं। मैं अर्ज करता हूँ जी, उस्ताद आज के दौर का उस्ताद सिर्फ वो चीज़ पढ़ाता है जो किताब में लिखी है, इसके अलावा कोई बात नहीं बताता, उसी का पर्चा होता है। सही, वो सिर्फ 2 और 2 4 होते हैं, ये पढ़ाएगा, उसने ये नहीं कहना 2 और 3 5 होते हैं। जो किताब में लिखी है उसके नतीजे का सवाल है, उसकी तरक्की का सवाल है, उसने वो चीज़ें उसे रटवानी है, वो याद करेगा। जनरल नॉलेज नहीं जब जनरल नॉलेज हमारे साल के बाद हम उन तमाम लोगों की तस्वीरें बताते हैं जो कायद-ए-आज़म के साथ खड़े। लियाकत अली का नाम कहीं नहीं आता, उनके साथ जितने थे लोग उनके नाम कहीं नहीं आते, उनकी कुर्बानियों के नाम नहीं आते। अभी कोई सबक ऐसा नहीं लिखा कि मुसलमान पाकिस्तान में कितनी शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान कितना शानदार मुल्क है, इसकी कितनी नेमतें हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जितनी नेमतें पाकिस्तान के, उसकी इतनी नेमतें वहाँ हों। यहाँ गर्मी का मौसम आता है, सख्त धूप होती है, लेकिन 2 मकाम ऐसे हैं जहाँ उमरा चले जाते हैं, मरी चले जाते हैं, कोयटे चले जाते हैं, शानदार जिंदगी गुजारते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ नमक का पहाड़ है,
انڈیا سے نمک کہاں آتا ہے؟ آپ ذرا معلوم کریں وہ چیزیں کہاں سے لیتے ہیں؟ اتنا پھل، یعنی امریکہ کے یہاں جو آم ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے جیسے ہم آلو کھاتے ہیں کچا، اتنا آم کہیں نہیں ہوتا، اتنا پھل کہیں نہیں ہوتا، اتنی فصلیں کہیں نہیں ہوتی۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس کی زمین زرعی ہے، زرخیز زمین ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، اتنا بڑا سمندر ہے، کوئی چیز جو آپ کہیے ہمارے ملک یہ چیز نہیں ہے، آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ کیسے پرفضا مقامات ہیں جہاں سیاح آتے ہیں جناب گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یعنی اگر ہم یہ سوچ لیں اگر یہاں ہندو ہوتے تو کیا ہماری لڑائی ان سے نہ ہوتی؟ مسلمان ان سے ادھار نہ لیتے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا جھگڑا نہ ہوتا، مسلم ان کے ساتھ مکان نہ بنا سکتے، ان کا مسجد وہاں ان کا مندر وہ جاتے، مسلمان خوش ہوتے، شادیوں میں بلاتے، مسلمان شادیوں میں جاتے، ہندو کی شادی میں جاتے، ان کا کھانا کھا لیتے تھے۔ اور جب مسلمانوں کی شادی ہوتی اور ہندو اس میں شامل ہوتے تھے تو انہیں آٹا گھی دے دیتے، گھر جا کے پکا لو۔ قائد اعظم سے کسی نے کہا تھا آپ کیوں ان کو الگ الگ کرتے ہیں؟ لڑکے تھے کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہیں قائد اعظم کو گھیر لیا، تو قائد اعظم نے کہا پانی کا ایک گلاس لاؤ، گلاس لایا گیا، قائد اعظم نے آدھا گلاس پیا، ہندو لڑکا تھا اسے کہا یہ باقی آپ پی لیں، لڑکے نے کہا میں نہیں پیتا مسلمان۔ قائد اعظم نے کہا اسی لیے ہم الگ ہو گئے ہیں۔ واہ، بڑی واضح تقسیم ہے، اس پر جو ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایسی وجوہات ہیں، اقبال نے تصور پیش کیا تھا، اس بات نے تصور پہ آج کل تو کسی نے نہیں کہا یہ اس نے ٹھیک نہیں کہا۔ لیکن 3 سال کے بعد چودھری رحمت علی نے نام تجویز کیا، اس کا نام پاکستان ہوگا، مجھے پنجاب ہے، کشمیر ہے، یہ سارے لفظ چرچے اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کی قبر بھی یہی لفظ ہے، خالق لفظ پاکستان۔ واہ، پھر قائد اعظم جیسے لوگ آ گئے۔ واہ۔ اچھا میاں صاحب، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں، آپ کی عمر ماشاءاللہ کم و بیش 80 سال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، سلامت رکھے، تو آپ ہمارا فخر و ناز ہیں، تو ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام دیں آج اس 14 اگست کے حوالے سے کہ بھئی ہمیں اپنے وطن سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، کس طرح اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ صرف جھنڈے لہرانے سے یا جھنڈیاں لگانے سے پاکستان سے محبت کا تصور اس انداز میں نہیں اجاگر ہوتا جس طرح دلوں میں اجاگر ہونا چاہیے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وطن کی محبت نصف ایمان ہے۔ واہ، وطن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، وطن کی چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو بھی ایسی ہونی چاہیے، وطن سے بڑھ کر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جائیں اور وقت گزار سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کے لیے قربانی کی لین دین کی نہیں ہوتی، دولت کی نہیں ہوتی، اس کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے لہو بہانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف ہم کبھی کوئی بات نہ کریں، پاکستان جو ہماری اولاد ہے انہیں ایسا لٹریچر دیں، ایسی تاریخ دیں، ایسی باتیں بتائیں جو ہمارے بزرگوں کی ہے، علامہ اقبال کی ہیں، قائد اعظم کی ہیں، جو پاکستان کی ترقی کے لیے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں، اس کی ہم تعریف کریں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے تو ہم کہیں ہمارے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ واہ واہ، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم زندگی گزر رہی ہے، جہاں ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں یا ہماری قبریں ہوں گی، ہمارا وطن یہ ہے، اور اس کے لیے وطن قربانی مانگتا ہے تو قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ اچھا جو کردار ہے یا کردار سازی ہے وہ بھی مسلمان کا ایمان ہے؟ دیکھیے کردار سازی میں صحابہ کرام کا زمانہ ہم لیتے ہیں، آپ نے جنگیں لڑی ہیں، کبھی نماز کا وقت آیا ہے تو انہوں نے جنگ نہیں چھوڑی، وعدہ خلافی نہیں کی، جنگ بدر ہو رہی تھی اور 2 مسلمان مکہ میں وہ کفار نے روک لیے، تو وہ بار بار کہتے رہے ہم جاتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو جب انہوں نے سوچا جنگ ختم ہونے والی ہے تو اس وقت انہوں نے انہیں آزاد کیا، کیونکہ جنگ قریب ہو رہی تھی، وہ پہنچے، حضور پاک نے پوچھا کہ آپ کیوں دیر سے آئے ہیں؟
تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں انہوں نے روک لیا تھا، اس وجہ سے دیر ہوئی ہے، اچھا اٹھاؤ تلوار چلو. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے کسی سے لڑنا نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا پھر تلوار رکھ دو اور وہاں بیٹھ جائیں آپ چونکہ وعدہ کر کے آئے ہیں. پاکستان یہ خبر دیتا ہے اب جنگ حضور پاک مدینہ میں تشریف فرما تھے، ایک شادی کا پروگرام تھا، بارات دلہن کے گھر آئی تھی، دولہا موجود تھا اس وقت، اور اچانک اعلان ہو گیا کہ نوجوان میدان جنگ کے لیے تشریف لیں با کر آ جائے. ایک نوجوان نے سیرا وہاں پھینکا اور دوڑ کر حضور پاک کے پاس چلا گیا کہ شادی میں بعد میں کروں گا. واہ واہ واہ. شادی کے بعد میں یہی دلہن کو لے جاؤں گا، فی الحال میں وہاں جا رہا ہوں. اور وہ برات چھوڑ کر چلا گیا. یہ کردار ہے جی. تو ہمیں بھی ایسے ہی کردار کی ضرورت ہے. ہمیں بھی ایسے ہی کردار کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے قربانی کے لیے. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں، آخری سوال میرا، کہ پاکستان میں نعمتیں سب موجود، تمام کاروبار ہو رہے ہیں، لیکن لوگ شاکی ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا حق ادا نہیں کر رہے. چور بازاری، لوٹ مار، ذخیرہ اندوزی، برائیاں، چوری، ڈاکے، قتل، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں معاشرے کا قصور ہے، قانون کا قصور نہیں ہے. جب حدیث میں ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہمیں سے نہیں ہے. مسلمانوں کے ایمان کی بات ہے، حدیث ہے، اور سارے مسلمان اس میں بددیانتی کرتے ہیں. دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، مکھن میں ملاوٹ کرتے ہیں، گوشت میں ملاوٹ کرتے ہیں، حرام کا گوشت بیچتے ہیں. اب اسلام کا قصور جب ہم جانتے ہوئے بدتمیزی کریں گے، گناہ کریں گے، تو قدرت تو ہمیں معاف نہیں کرے گی. یا تو کوئی چیز اسلام نے چھپائی ہے ہم سے. واہ واہ. جب ساری چیزیں موجود ہیں، جاپان والے بددیانتی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کپڑا جاپان کا ہونا چاہیے، خوشبو فلاں ملک کی ہونی چاہیے، وہ ہم لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں. اب اس اصول اسلام کے ہیں، ان کے پاس جو اصول ہیں اسلام کی ہیں. بالکل ایسے ہم منگواتے ہیں جی فلاں چیز جاپان کی لے آنا، وہ خالص ہوتی ہے، وہ فلاں لے آنا. جب یہ اصول ہمارا ہے، ہمارے اصول اپنا کر وہ ہو گئے کامیاب. ہم نے اصول چھوڑے اور ہم ہو گئے بددیانت. ہم اپنی بددیانتی کے ذمہ دار ہیں. تبلیغ کرتے ہیں، قبر کا عذاب ہی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی بددیانتی کرتے ہیں. کوئی چیز ہمیں کسی وقت آپ شہد لینا چاہے وہ خالص نہیں ملتا. کون ملاوٹ کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. ایز یو سو سوشل یو ریپ. بات تو یہ ہے. ناظرین، آپ نے ممتاز ماہر تعلیم جناب پروفیسر میاں غلام رسول عباسی کی تلخ و شیریں باتیں سنی، حقائق پر مبنی ہیں. پروفیسر میاں غلام رسول عباسی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ 14 اگست کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمارے ادارے مکس نیوز، روزنامہ بدلتا زمانہ اور CEO ملک اکمل وین صاحب کے لیے دعا گو رہیں گے کہ جن کے زیر سایہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو میں اجازت لیتے ہوئے ناظرین سے چند ایک اشعار ہیں آزاد نظم کے، وہ پیش کر کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اور آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ زمین پہ ایک نیا آفتاب چمکا ہے، زمین پہ ایک نیا آفتاب چمکا ہے، اور پگھل گئے ہیں وہ لمحے جو برف لمحے تھے. ٹھیک ہے. اور ہماری جاں پہ جو بھاری تھی رات بیت گئی، ہماری جاں پہ جو بھاری تھی رات بیت گئی، جو موت سے بھی بری تھی حیات بیت گئی. اور گلاب جیسے بدن مسکراتے پھرتے ہیں، گلاب جیسے بدن مسکراتے پھرتے ہیں، اور رگوں میں دوڑ رہا ہے لہو خوشی بن کر. ناظرین، 14 اگست کے حوالے سے آپ نے پروگرام دیکھا، سنا. اپنے بچوں میں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کیجیے، یہی آج کا پیغام ہے. میزبان راجہ کوثر سعیدی کو مکس نیوز کے خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.